بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نامی گرامی بادشاہ کی چہیتی بیٹی بیمار ہو گئی تو اس نے عہدے کے بڑے بڑے اتباء سے اور صادق حکیموں سے اس کا علاج کروایا، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ آخر میں وہاں کے سیانے بزرگ کو بلا کر مریضہ کو دکھایا گیا۔ اس نے مریضہ کے سرانے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ طبیب اور حکیم اس کے اس فعل کو دیکھ ہنسنے لگے اور کہا کہ محض الفاظ جسم پر کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ اس سیانے صوفی نے چلا کر کہا، خاموش، تم سب گدھے ہو، احمقوں کی سی بات کرتے ہو، اس کا علاج ذکر ہی سے ہوگا۔ اپنے لیے گدھے اور احمق کا لفظ سن کر ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور ان کے جسموں کے اندر خون کا فشار بڑھ گیا۔ انہوں نے اس صوفی کے خلاف مکے تان لیے تو صوفی نے کہا، اگر گدھے کے لفظ نے تم کو چراغاں کر دیا ہے اور تم سب کا چہرہ لال ہو گیا ہے، تم سب غصے میں آ گئے ہو اور میرے خلاف مکے تان لیے ہیں اور تم ایک عمل میں داخل ہو گئے ہو تو ذکر اللہ اس بچی کے وجود پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ ان سب حکیموں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ کہتے ہیں اگر املی کا نام لینے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے تو خدا کا نام لینے سے وجود پر کوئی اثر بھی مرتب نہیں ہوگا کیا؟ اگر کسی کا دل سیب کھانے کو نہیں کر رہا لیکن کوئی اسے مجبور کر کے سیب کھلا دے تو کیا یہ سیب اس کے جسم کو طاقت اور قوت نہیں دے گا؟ اگر آپ کا دل نہیں بھی کر رہا تو بھی ذکر رب العزت فرماتے رہا کریں، کیونکہ تب بھی اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری زبان بھی ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ پاک تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔